بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں اور بھائیوں، آج جو دلخراش اور سچا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ راولپنڈی میں پیش آیا۔ میں تنویر احمد راولپنڈی میں محلہ فیض آباد کا رہائشی ہوں، اور جس میرے بھائی کے گھر میں یہ دردناک واقعہ پیش آیا وہ بھی میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی رہائش پذیر ہے۔ اس شخص کا نام عارف محمود ہے۔ عارف ایک 40 یا 45 سالہ شخص ہے۔ باقی بہت سے دوسرے مردوں کی طرح عارف کو بھی دن رات اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ عارف 3 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی ہے۔ والد کی وفات تبھی ہو گئی تھی جب عارف ابھی 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، اور تینوں بہنیں ابھی والد کی دہلیز پر ہی بیٹھی تھیں۔ باپ کے مرنے کے بعد عارف کے کندھوں پر نہ صرف گھر کی ذمہ داری آ چکی تھی، بلکہ تین بہنوں کو رخصت کرنے کی ذمہ داری بھی اب عارف کو ہی نبھانی تھی۔ لہٰذا عارف نے اسی وقت اپنی تعلیم کا سلسلہ ادھورا چھوڑا اور اپنے گھر اور زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے اس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ انسان محنت سے نہ گھبراتا ہو تو پھر چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، وہ بھوکا نہیں مرتا، اور یہ بات 100% سچ بھی ہے۔ گو کہ عارف کی تعلیم تو 12ویں جماعت تک ہی تھی، لیکن وہ محنتی لڑکا تھا، کام چور نہیں تھا، اور پھر راولپنڈی جیسے بڑے شہر میں محنت مزدوری اور کام کی کمی نہیں تھی۔ عارف بھی دنیا کے سمندر میں اتر گیا اور کمر کس لی، اور وہ دن رات محنت کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد 12 سال لگائے۔ ان 12 سالوں میں اس نے اپنی تینوں بہنوں کو وقفے سے بیاہ کر رخصت کر دیا تھا۔ 12 سال گزر چکے تھے۔ کہنے کو عارف کی ابھی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر کہتے ہیں کہ یہ وقت بعض لوگوں کے لیے گزرتا نہیں ہے، ان کے اوپر بیتتا ہے۔ لہٰذا ان 12 سالوں میں ہی عارف ایک پکی عمر کا مرد لگنے لگا تھا۔ سر کے بال بھی کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ بہنوں کی ذمہ داری سے فارغ ہوا تو بوڑھی ماں کو اب عارف کا خیال آیا، اور اس نے عارف کی شادی بھی کر دی۔ عارف کی شادی ہوئی تو سال بعد ہی عارف کے گھر میں بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ کل تک جو عارف بہنوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوا ہی تھا، اب وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ عارف نے اپنی پہلی اولاد یعنی بڑی بیٹی کا نام نور فاطمہ رکھا تھا۔ نور فاطمہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس گلی، اس محلے میں آتی جاتی تھی۔ اسکول کے لیے اکثر جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ محلے کی دکان سے اکثر چیز لینے جاتی تھی۔ بڑی پیاری خوبصورت سی بچی تھی۔ نور فاطمہ 5 سال کی ہوئی تو عارف کے گھر ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی، اور یہ بیٹا تھا۔ اپنی دوسری اولاد بیٹے کا نام عارف نے نعمان علی رکھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے صبح شام کر کے گزرتا جا رہا تھا۔ نعمان علی بھی 6 سال کا ہو چکا تھا، اور پھر عارف کی بیوی ایک دفعہ پھر سے امید سے تھی۔ ڈاکٹر نے اس بار بھی عارف کی بیوی کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ہی سنائی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، مگر اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ 9 ماہ ختم ہو جانے کے بعد ان کے گھر خوشی تو آئے گی، مگر ایک غم کو بھی ساتھ لائے گی۔ قیامت ان کی دہلیز پر تیار کھڑی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس بار تیسرے بچے کی پیدائش کے موقع پر عارف کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا، مگر ممتا چھن گئی۔ تینوں بچوں کی ماں جا چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ چھن چکا تھا۔ ماں کی ممتا سے وہ محروم ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کا باپ مر جائے تو ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھا لیتی ہے، لیکن اگر بچوں کی ماں مر جائے تو باپ ماں نہیں بن سکتا۔ ماں کی ضرورت چھوٹے بچوں کو تو ہر پل رہتی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ماں کی کمی سے جو خلا بچوں کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ خلا کوئی دوسری عورت بھر ہی نہیں سکتی۔ ان تینوں معصوم بچوں کی ماں انہیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، اور سب سے برا حال اس نوزائیدہ بچے کا تھا، جو اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا، جو ارد گرد منہ مارتے ہوئے ماں کی چھاتی کو تلاش کر رہا تھا، مگر اس کو خوراک مہیا کرنے والی وہ ماں خود تو منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ عارف نے اپنی بیوی کو تو خاک کے سپرد کر دیا، مگر اس کا گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ اب عارف نہ تو محنت مزدوری کرنے کے لیے جا پاتا تھا، اور نہ ہی وہ گھر کو سنبھال پا رہا تھا۔ بمشکل ہی 2 ماہ نکلے تھے کہ عارف کو دوسری شادی کرنی پڑی، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ اس چھوٹے بچے کا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی کسی سے قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ گو کہ نور فاطمہ 12-13 برس کی ہو چکی تھی
مگر پھر بھی وہ ایک نوزائیدہ بچے کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ بالآخر بیوی کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی عارف نے دوسری شادی کر لی، مگر بدقسمتی نے شاید عارف کی دہلیز پکڑ لی تھی۔ عارف کی یہ دوسری شادی بھی زیادہ دن نہ چل سکی۔ عارف نے یہ دوسری شادی جس عورت سے کی تھی وہ بھی طلاق یافتہ تھی، اور اپنی شادی کے 5 سال بعد اسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو چکی تھی۔ اس لیے اس کے والدین نے عارف کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا، کیونکہ وہ بھی طلاق یافتہ تھی اور عارف کو بھی اپنے بچوں کے لیے ماں کی اور گھر کے لیے عورت کی ضرورت تھی۔ یہ شادی ہو تو گئی، مگر وہ عورت جیسے ہی عارف کے گھر میں آئی تو اسے بچوں کو سنبھالنا پڑا۔ سارا دن وہ بچوں کے کام کاج کرتی، بچوں میں ہی دن اور رات نکل جاتا تھا۔ محض 2 ماہ بعد ہی وہ عورت واپس اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ 3 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ عارف کے گھر میں صرف بچوں کی ذمہ داری ہی ہے، اس کی اپنی زندگی تو کہیں دفن ہو چکی ہے۔ عارف نے اس عورت کی بہت منت سماجت کی، اپنے سسرال گیا، ان کے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کیں کہ اس طرح نہ کرے، گھر واپس آ جائے، مگر اس عورت نے تو جیسے ضد پکڑ لی تھی کہ وہ عارف کے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ بالآخر عارف مایوس ہو گیا، کیونکہ اس نے شادی کی ہی بچوں کے لیے تھی، اور اگر وہ عورت عارف کے بچوں کو ہی نہیں سنبھال سکتی تو پھر اس نے ایسی بیوی کا کیا کرنا تھا۔ لہٰذا عارف نے خاموشی سے شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس عورت کو بھی طلاق دے دی۔ اس سارے عرصے کے دوران عارف بری طرح دل برداشتہ ہو چکا تھا، گھر اس سے سنبھل نہیں رہا تھا، باہر وہ جاتا تو بچوں کی فکر کی وجہ سے آدھے دن بعد ہی واپس آ جاتا، اور اس طرح اب گھر کے گزر بسر میں بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عارف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت انسان کو عمر سے زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ مشکل وقت ایسا استاد ہے کہ وہ انسان کو بڑے بڑے سبق سکھا دیتا ہے۔ عارف کی بیٹی نور 14 سال تھی، مگر وہ اب کسی حد تک گھر کو سنبھالنے لگی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ عارف کھانے پینے کا نظام باہر سے ہی چلا رہا تھا۔ ایک ماں کیا گئی تھی، گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ عارف پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے کنبے کو دوبارہ جوڑ سکے، مگر وہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ عارف نے دوسری بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ وقت کی اچھی بات ایک ہی ہے کہ اچھا ہو یا برا رکتا نہیں ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح یہ ٹوٹا ہوا کنبہ بھی اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ ہی رہا تھا۔ اب عارف کی دوسری بیوی کو طلاق دینے کے بعد تقریباً 6 سے 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس دوران ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ اکثر عارف کے گھر سے اس کے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی رہتیں، بلکہ سارا دن اس کا بیٹا روتا رہتا تھا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عارف کی بیٹی نور اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالنے لگی تھی، مگر اب بچہ سارا دن روتے ہوئے گزارتا تھا۔ چھٹی والے دن ہمسایوں نے بھی عارف سے اس بات کا ذکر کیا کہ تمہارا چھوٹا بیٹا سارا دن روتا رہتا ہے، تم تو گھر سے باہر ہوتے ہو، دیکھ لو اسے کیا مسئلہ ہے، کہیں بچہ بیمار تو نہیں۔ لوگوں کے توجہ دلانے پر عارف نے جب اس بات پر غور کرنا شروع کیا تو اسے علم ہوا کہ نور بچے کو پہلے کی طرح سنبھال ہی نہیں رہی۔ نور خود سارا دن اوندھے منہ لیٹی رہتی ہے، نہ تو وہ گھر کے کام کو ٹھیک طرح سے سر انجام دے پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھال رہی تھی۔ حالانکہ پہلے وہ بچی اپنے بھائی کو رونے نہیں دیتی تھی، اسے کندھے سے لگا کر گھر میں چکر کاٹتی رہتی، کئی بار تو گلی میں بھی آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اپنے بھائی کو بہلانے کی خاطر، مگر اب اس نے اپنے بھائی پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی، اور ایسا کس لیے ہو رہا تھا کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چند دن اس معاملے پر غور کرنے کے بعد عارف نے جب دیکھا کہ نور کی تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ بچے پر توجہ ہی نہیں دے پا رہی، عارف نے ایک دن اپنے کام سے چھٹی کی اور اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد جو روح فرسا خبر عارف کو سننے کو ملی، اس نے عارف کے جسم سے رہی صحیح جان بھی نکال لی تھی۔ ایک قیامت تھی جو اس کے وجود پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نور 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ عارف تو جیسے سکتے کے عالم میں آ گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیٹی محض 14 برس کی تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عارف اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ پہلے تو اس نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا، مارا پیٹا۔ بچی جو کہ پہلے ہی بہت سہمی ہوئی تھی، عارف کی ڈانٹ اور مار کے بعد وہ اور زیادہ ڈر گئی، وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ خبر سارے محلے کو بھی مل چکی تھی۔ محلے والوں نے عارف کو سمجھایا بجھایا اور اسے کہا تمہیں کچھ عقل سے کام لینا چاہیے، وہ بچی پہلے ہی ڈری سہمی ہے۔
تمہاری ڈانٹ پھٹکار اسے اور ڈرا رہی ہے۔ کیا تم اس بات کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ تمہاری بچی 6 ماہ کی حاملہ ہے؟ اسے پیار اور توجہ سے پوچھو کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر عارف کے غصے کو ٹھنڈا کیا تو عارف کو اندازہ ہوا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے اور وہ اس پر مزید ظلم کر رہا ہے۔ تب عارف اپنا سر پکڑ کر آنسو بہانے لگا۔ وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر کار 1-2 دن اسی طرح خاموشی سے گزر جانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عارف کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ عارف نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، میری جان بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ یہ سب کس نے کیا؟ اپنے بابا کو نہیں بتاؤ گی کیا؟ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ کیا ہے اس نے تمہاری ننھی جان پر ظلم کیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میں ان لوگوں کو سزا دلواؤں گا۔ جیسے ہی نور کو باپ کی طرف سے ہمت اور حوصلہ ملا، کندھے پر باپ کا ہاتھ محسوس کر کے اس کے اندر جیسے نئی توانائی آ گئی۔ اس نے فر سب کچھ بتا دیا، اور جو باتیں اس نے بتائیں اسے سن کر عارف کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نور نے اپنے ہی ایک محلے کے لڑکے کا نام لیا جو کہ چند ماہ سے اس کے گھر دیوار پھلانگ کر آ رہا تھا اور نور کی عزت کو پامال کر رہا تھا۔ نور نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد وہ اپنے ایک اور دوست کو ساتھ لانے لگا، اور ان درندہ صرف 2 لڑکوں نے یہاں پر بس نہیں کی، انہوں نے اپنے ساتھ 2 لوگوں کو مزید ملا لیا۔ وہ 4 لوگ 1-2 دن چھوڑ کر عارف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگتے اور گھر کے اندر آ جاتے۔ وہ معصوم نور کے ساتھ اپنی من مرضیاں کرتے اور پھر جاتے ہوئے سے خوب ڈرا کر دھمکا کر جاتے کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، ورنہ ہم تمہارے بھائیوں کو بھی مار دیں گے، تمہارے باپ کو بھی مار دیں گے۔ معصوم نور ڈر گئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے اپنی ذات پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر اپنے باپ سے بھی نہیں کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اور اب جب عارف نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی اور کہا کہ کیا وہ اس بچے کو گرا سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک تو بچی بہت چھوٹی ہے، دوسرا 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ اگر اس بچے کو گرانے کی کوشش کی گئی تو بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب مصیبت یہ تھی کہ اگر بچے کو گرایا جائے، نور کی جان کو تب بھی خطرہ تھا، اور اگر نور اس بچے کو پیدا کرتی، نور کی جان کو تب بھی خطرہ ہی تھا، کیونکہ اس کی ہڈیاں تو ابھی کمزور تھیں، وہ تو خود ابھی بچی تھی اور وہ ایک بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ جس نے یہ خبر سنی اس نے اپنا دل تھام لیا۔ ایسی درندگی نہ کہیں دیکھی نہ سنی تھی۔ نور نے ان 4 لڑکوں کے نام بتا دیے۔ عارف نے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنی بیٹی کا بیان دلوایا، ان لڑکوں کے نام بتائے اور رو رو کر اپنی بیٹی پر کیے گئے اس ظلم کی کہانی وہاں آفیسرز کے سامنے بیان کی۔ پولیس اسٹیشن میں موجود افسر نے عارف کو تسلی دی اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، دیکھنا تمہاری بیٹی کے مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اور پھر ان پولیس والوں نے جو کہا اسے سچ کر دکھایا۔ وہ 4 لڑکے محلے میں پھیلی اس بات کو سن کر فرار ہو چکے تھے، مگر کیونکہ نور نے ان کی نشاندہی کر دی تھی اس لیے پولیس پوری کوشش کے ساتھ انہیں تلاش کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ اور پھر تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد پولیس کو وہ 4 لڑکے مل گئے۔ چند گھنٹے کی پولیس چھترول کے بعد انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت میں کیس چلا اور انہیں سزا ہو گئی۔ انہیں جرمانہ بھی نور کے باپ کو ادا کرنا پڑا۔ وہ لڑکے آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے نور کے باپ کو جرمانہ بھی ادا کر دیا۔ مگر میری بہنوں اور بھائیوں، تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 9 ماہ بعد نور نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچے کی یہ ڈیلیوری نور کی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی۔ ڈاکٹرز نے پہلے سے ہی بتا رکھا تھا کہ بچی کی جان بھی جا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، نور کی جان تو بچ گئی، مگر وہ اب ماں بن چکی ہے۔ وہ چھوٹی سی معصوم 14 برس کی بچی ایک بچے کی ماں بن چکی ہے۔ نور کا باپ اب محلے میں سر جھکائے ہوئے گزرتا ہے۔ خود نور سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی، اور کل کو وہ بچہ جو نور کی گود میں ہے، وہ جوان ہو کر جب گلی محلے میں نکلے گا تو وہ بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن اس سب کے پیچھے کون تھا، کس کا ہاتھ تھا؟ یہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ ہم اشرف المخلوقات، ہم مردوں نے اس معاشرے کو مردوں کا معاشرہ تو رہنے ہی نہیں دیا۔ ہم مردوں نے اس معاشرے کو بھیڑیوں کا معاشرہ بنا دیا۔ ایک گھر ٹوٹ کر بکھر گیا، ایک بچی 14 برس کی عمر میں ماں بن گئی۔ کس لیے؟ کیونکہ کچھ نوجوان اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اپنی حوث
اس 14 سالہ بچی کے جسم سے پوری کی، اور نتیجے میں ایک ایسا خاندان جو پہلے ہی بکھرا ہوا تھا وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب عارف زندہ سلامت روزانہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے رزق کی تلاش میں جاتا ہے، اور وہ روزانہ کس دل اور حوصلے کے ساتھ واپس اپنے بچوں کے پاس آتا ہے۔ وہ روزانہ اپنی بچی کی گود میں اس بچے کو کس حوصلے سے دیکھتا ہوگا، اور وہ بچی، وہ معصوم نور، وہ ہمارے معاشرے اور ہم مردوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ کیا ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ آج اس واقعے کو 1 سال بیت چکا ہے، مگر اب بھی جب میری عارف پر نظر پڑتی ہے تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ عارف کے گھر پر ایک قیامت تو تب گزری جب اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر دوسری قیامت ہم انسانوں کی وجہ سے گزری، ہم درندوں کی وجہ سے گزری۔ کاش بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ توجہ بیٹوں کی تربیت پر بھی دیں، کیونکہ اب وہ زمانہ گزر چکا ہے جب بیٹیاں سانجھی ہوا کرتی تھیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔